السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری انفو سے بھری ہوئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ کیسے ہیں آپ سب میرے پیارے ویورز؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آم ہی کیوں نہیں کھایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، پھل چاہے گرمیوں کا ہو یا سردیوں کا، سبزیاں اور پھلوں کا استعمال لوگ اپنے کھانوں میں بہت شوق سے کرتے ہیں۔ موسمی سبزیاں اور پھل کھانے سے آپ کو ذائقے کے ساتھ ساتھ بھرپور صحت بھی ملتی ہے۔ ان میں وٹامنز اور منرلز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہیں۔ گرمیوں کا سیزن ہے تو گرمیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسا پھل بھی تحفے میں ملتا ہے جسے ہم تمام لوگ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس پھل کو آم کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یوں تو آم کی بہت زیادہ اقسام ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہوگے، لیکن ہم سب اپنی اپنی پسند کے مطابق آم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہر علاقے کے باشندوں کے مزاج کے موافق پھل کو پیدا فرمایا ہے، چنانچہ ان پھلوں کا انسانی صحت میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اب گرمی کا موسم بھی گرم ہے اور آم کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے، تو زیادہ تر لوگ یہ سوال کرتے ہیں آم کو گرمیوں میں کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا آم کو چھلکوں سمیت کھایا لینا چاہیے؟ کیا گرمیوں میں آم کھانے کے بعد فوراً لسی پی لینی چاہیے؟ یہ درست ہے یا نہیں؟ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سارے سوال کا جواب دیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گرم کھجور کھایا کرتے تھے تو اس کی تاثیر کو ٹھنڈی کرنے کے لیے کیا تناول فرماتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اسی ویڈیو میں ہم اس سوال کا بھی جواب آپ کو دیں گے، اور یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، تو پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ نہیں کریے گا۔ چلیں اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی ہر قول، ہر فعل، ہر عادت میں حکمت کا نمونہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام آپ کی ہر عادت اتباع کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طریقوں سے کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ کبھی صرف کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کھجور میں مکھن ملا کر استعمال کرتے تھے، کبھی ان میں دودھ ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے، اور کبھی ککڑی کے ساتھ یا تربوز یا خربوزے کے ساتھ ملا کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی اس کی حکمت بیان فرماتے تھے کہ ان کھجور کی گرمی کو ان مذکورہ چیزوں کے ساتھ ٹھنڈا کیا جاتا ہے، یعنی بیلنس کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ابھی ہم نے آپ کو احادیث مبارکہ کا جو مفہوم بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کے تناول فرمایا کرتے تھے، امید ہے آپ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، گرمیوں کے موسم میں آپ کو بھی آم بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو آپ آم کے ساتھ ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے بعد جس سے آم کی تاثیر کو متبادل کیا جا سکے۔ تو دوستو، یہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کہاوت تو یہ مشہور ہے کہ آم تو آم گٹھلیوں کے بھی دام، جیسا کہ آم کھانے کے بہت زیادہ فوائد ہے، اس کی وجہ سے یہ کہاوت مشہور ہے۔ لیکن اس جدید دور میں سائنس کی اس نئی تحقیقات نے اس کہاوت کو بدل کے رکھ دیا، اور یہ کہاوت اس طرح ہونی چاہیے: آم کے آم، چھلکوں کے بھی دام۔ پھلوں کے بادشاہ آم کی غذائیت اور فوائد سے تو سب ہی آگاہ ہیں، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو آم کا چھلکا بھی غذائی اعتبار سے بے شمار غذائیت کا حامل ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آم کے چھلکے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ انسان کو کئی اقسام کے کینسر اور شوگر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آم کے چھلکے کو کیسے کھانا چاہیے اور کیوں کھانا چاہیے۔ دوستو، محققین اس حوالے سے کہتے ہیں آپ چھلکے کو آم سے اتار کے بھی کھا سکتے ہیں، اور آم کے گدوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور ملک شیک میں آم استعمال کرتے ہوئے آم کا چھلکا نہیں اتارنا چاہیے، اور کبھی آم کھائیں تو اس کا چھلکا بھی ساتھ کھانا چاہیے۔ اس سے آپ کا جسم مضبوط ہوگا اور آپ کو کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے شاید پہلے یہ بات نہ سنی ہو، آپ کے لیے یہ بات نہیں ہو، لیکن دوستو یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ بات بہت زیادہ کام کی ہے، اور اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یقیناً اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔
اور آپ کی صحت بہت زیادہ اچھی رہے گی۔ تو دوستو، جو انفو سے بھری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرے، تاکہ ہم بھی ان کی دی گئی معلومات کو پڑھ لیں اور دوسرے بھی ان معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو پیارے ویورز، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آم کے ساتھ کون سی چیزوں کا استعمال کر کے آپ آم کی تاثیر کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گرمی میں زیادہ لگتی ہے اور آپ کو معدے میں گرمی کی شکایت ہے تو پھر آپ آم میں تھوڑی سے احتیاط رکھیں، کیونکہ صحت اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آپ ایسی چیز نہ کھائیں جس سے آپ کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو دوستو، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آم کے ساتھ آپ کو کون سی چیز کا استعمال کرنا ہے۔ پھلوں کا بادشاہ آم کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے، مگر اس سے فائدے بھی بے شمار ہیں، اور کہا جاتا ہے دیسی آم کا بہت زیادہ فائدہ ہے، خون پیدا کرتا ہے اور جگر اور معدے کو تقویت یعنی طاقت بخشتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ آم کھانے کے ساتھ کھانا مناسب ہے، اور اگر دوپہر کے بعد کھا لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آم کھانے کے بعد آپ دودھ یا دودھ کی لسی بھی پی سکتے ہیں، اس سے تازہ خون بنے گا اور آپ کی باڈی میں جو خون موجود ہے اس میں تیزی سے گروتھ ہوگی، لہٰذا خون آپ کے جسم کو ملے گا اور آپ کو اس کے بعد اثرات بہت جلد اپنی جلد اور اپنے چہرے پر نظر آنے لگیں گے۔ آم کھانے کے بعد آپ کچی لسی بھی پی سکتے ہیں، اس سے بھی آم کی تاثیر بہتر کی جا سکتی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی آج ہماری انفو سے بھری ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آم ہی کا استعمال کیوں نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ آم کے ساتھ کسی ٹھنڈی چیز کا استعمال ضرور کرتے تھے، صرف آم کو تناول نہیں کرتے تھے۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور ہماری آج کی دعا میں ضرور شامل ہوں۔ یا اللہ اس دنیا میں جتنے بھی والدین ہیں سب کو صحت یابی عطا فرما، سب کو شفا یاب عطا فرما یا مالک و مولا۔ یا مالک و مولا، اس دنیا میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب کو، مجھ سمیت جتنی بھی لڑکیاں ہیں سب کے نصیب کو اچھا کر دے مالک و مولا۔ پلیز کمنٹ میں آمین ضرور کہنا، کیونکہ میں نے سنا ہے 40 لوگوں کے آمین کہنے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور پھر نہ جانے کتنے لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں گے، تو پلیز آمین ضرور کہیے گا۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال